بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مئی بروز بدھ ہم بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور جس چیز کے انتظار میں تھے اور جو ہم عدالتوں سے گزارش کر رہے تھے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اگر عدالتیں اس پر ایکشن نہیں لیں گی تو جس طریقے سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے کارکنان پر، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر، اور میں لاہور کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے جو 2 سماعتیں ہو چکی ہیں اور مزید سماعت آج ہی کے لیے ملتوی کی ہے، جو 2 گھنٹے بعد دوبارہ سماعت ہوگی، اس کی تفصیل بھی بڑی اہم تفصیل ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، آئی جی جو ہیں، ان کے اوپر جتنا بڑا سخت جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں، جس آئی جی کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ وہ تو خود کرپشن کے کیسز کا ملزم ہے، وہی بات عدالت نے دہرائی۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج جب ایوان عدل لاہور کے باہر سینکڑوں وکلاء جمع تھے اور باقی جو قافلے آ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے، تو ان کو بھی وکلاء نے پروٹیکشن دی، اور جو وکلاء تھے وہ آگے اور انہوں نے جو ضلع کچہری سے بھی پولیس کی جو پہلی رکاوٹیں تھیں وہ ختم کی، اور پھر یہ معاملہ آگے چلتا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما جن کی گرفتاری کا معاملہ ہوا، وہ بھی کئی رہنماؤں کو وکلاء نے چھڑوایا، اور وکلاء کی طرف سے ایک صدر لاہور بار کی قیادت میں ایک بڑا قافلہ رواں دواں ہے، اور اس وقت وہ شاہدرہ پہنچ چکے ہیں، اور جو ہمارے 2 ٹیم ممبرز جو ہیں ہمارے چیمبر کے، ان کو ہم نے ساتھ بھجوایا ہے، کیونکہ ہمیں یہ ذمہ داری ملی ہے کہ ہم نے نہ صرف آپ کو لمحہ بلمحہ انفارمیشن دینی ہے وہاں پر جو انٹرنیٹ کے مسائل ہیں اور باقی چیزیں، تو اس وجہ سے ذمہ داری یہ ملی ہے کہ آپ نے اپنے لاہور میں بیٹھ کر فی الحال ابھی جو 1-2 دن ہیں لاہور سے بیٹھ کر ہی آپ نے جو انفارمیشن بھی دینی ہے، اور اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سینکڑوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جن بیچاروں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، جن کی آج بھی ہم نے کئی کارکنان کی ہیبیس کارپس کی پٹیشنز سیشن کورٹ میں داخل کی ہیں، کسی کی لاہور ہائی کورٹ میں داخل کی ہے، تو ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ وہ ہم بطور پاکستانی وہ نبھائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہ جو یاسمین راشد کے ساتھ ہماری تو آنکھوں کے سامنے یہ ظلم ہوتا رہا، اس کی گاڑی کو توڑا گیا، اور پھر اس کے بعد جو آگے جو معاملات بنے، اور وہ بھی جو ہمارے ٹیم ممبرز اس قافلے کے ساتھ ہیں، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ لاہور نے آج یہ بتا دیا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں نکلنے دیا جائے گا، ان کی بھول ہے۔ لاہوریوں نے ساری رکاوٹیں توڑ دی ہیں، اور ان کے سامنے نہ پولیس ان کا کچھ بگاڑ سکی ہے، اور نہ کنٹینرز ان کا کچھ بگاڑ سکے ہیں، اور بڑے قافلے اور مختلف علاقوں سے وہ قافلے جمع ہو رہے ہیں، اور ابھی یہ قافلے آگے بڑھتے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کو بند کر دیا اس نالائق حکومت نے، اور عمران خان ایک اسلام آباد کو بند کرنے چلے تھے، انہوں نے خود ہی پورا ملک بند کر دیا، اور یہ ان سے نہیں سنبھالا جانا۔ صدر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی۔ سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب پہلے لاہور ہائی کورٹ کے بھی جج رہے ہیں، ان کو ہم جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے بڑے شفیق جج تھے، لیکن بڑے تگڑے۔ جب ہم نے نئی پریکٹس شروع کی تو جب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب کیونکہ فوجداری کیسز کو دیکھتے تھے کہ ان کی عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہے، تو ہم واقعی ڈر جاتے تھے، بڑے ہی دبنگ قسم کے، اور بڑی کلاس لگاتے تھے اگر آپ غلط جو ہے وہ آرگو کرتے تھے یا کوئی قانونی غلطی کرتے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ فیصلہ ان کا ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ فیصلہ کر دیتے تھے پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس فیصلے کے سامنے کوئی بھی بیوروکریٹ اس میں ہیرا پھیری کرے۔ وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے، اور انہوں نے ہی آج نہ صرف اٹارنی جنرل صاحب کی بلکہ آئی جی اسلام آباد کی اور باقیوں کی کلاس بھی لگائی۔ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی سماعت شروع ہوئی تو پہلی سماعت میں جو عدالت نے استفسار کیا اٹارنی جنرل صاحب سے، جب یہ 3 رکنی بینچ بیٹھا تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو سوالات پوچھے، اور وہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا کہ یہ خونی ایک مارچ کر رہے ہیں اور یہ
خون کی ندیاں بہانا چاہتے ہیں اور اسلحہ پکڑا گیا اور فلاں فلاں جو چیزیں مریم نواز کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ انہی کے وکیل ہیں اور وہی باتیں کرنی ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد میں تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، اسکول اور ٹرانسپورٹ بند ہے، معاشی لحاظ سے ملک نازک دور اور دیوالیہ ہونے کے درپے ہے۔ اٹارنی جنرل اشرف اوصاف صاحب نے کہا کہ عدالت معیشت سے متعلق آبزرویشن دینے سے گریز کرے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا نے ریمارکس دیے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ کیا ہر احتجاج پر پورا ملک بند کر دیا جائے گا؟ کیا احتجاج کو ڈیل کرنے کی یہی حکمت عملی آپ کے پاس بچ گئی ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق تمام امتحانات ملتوی کیے گئے ہیں، سڑکیں اور کاروبار بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے ان تفصیلات کا علم نہیں ہے، معلومات لینے کا وقت دیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ملک میں کیا حالات ہیں؟ آپ کو کس چیز کی معلومات چاہیے؟ سپریم کورٹ کا آدھا عملہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ نہیں پہنچ سکا، ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے معلومات لینی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسکولوں کی بندش کے حوالے سے شاید آپ میڈیا رپورٹس کا حوالہ دے رہے ہیں، میڈیا کی ہر رپورٹ درست نہیں ہوتی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ اسکولوں کی بندش اور امتحانات ملتوی ہونے کے سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر حکومت کاروبار زندگی ہی بند کرنا چاہ رہی ہے۔ پہلے آپ اپنا حشر تو دیکھیں معیشت کا، کیا آپ میں اتنی سخت ہے کہ آپ کاروبار زندگی بند کر کے ملک چلا لیں گے؟ اٹارنی جنرل نے عدالت میں بتایا کہ خونی مارچ کی دھمکیاں دی گئی ہیں، بنیادی طور پر راستوں کی بندش کے خلاف ہوں، لیکن عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات انتہائی ناگزیر ہوتے ہیں، راستوں کی بندش کو سیاق و سباق کے مطابق دیکھا جائے۔ جس کے بعد پھر عدالت نے حکم جاری کیا اور سیکرٹری داخلہ کو بھی طلب کر لیا، اور اس کے علاوہ جو باقی آئی جی اسلام آباد ہیں اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں، چیف کمشنر ہیں اسلام آباد کے، تمام عہدیداران کو، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور سب کو 12:30 بجے کے لیے طلب کر لیا۔ 12:30 بجے دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو اس سماعت میں جو آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، انہوں نے سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کے علاوہ اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل آئی جی اور ڈپٹی کمشنر اور ایڈوکیٹ جنرل بھی عدالت پہنچ گئے 12:30 بجے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے لانگ مارچ کے شرکاء کو ہراساں کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی، اور اس میں عدالت میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس پر آپ کیسے ان معاملات کو حل کریں گے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کو معیشت سے متعلق ریمارکس دینے سے پہلے بھی کہا تھا کہ گریز کیا جائے، پھر استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ جو ریمارکس آپ یہاں دیتے ہیں وہ اہم مالیاتی اداروں تک بھی پہنچتے ہیں، IMF کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان سارے معاملات جو ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ کچھ معاملات خراب ہوں۔ اس پر جو وکیل تھے درخواست گزار صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صفدر شعیب شاہین صاحب نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پولیس وکلاء کو بھی گھروں میں گھس کر گرفتار کر رہی ہے۔ سابق جج ناصرہ جاوید کے گھر بھی رات گئے پولیس نے چھاپہ مارا۔ مظاہرین اور حکومت دونوں ہی آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مسلح افراد کو احتجاج کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا ابھی تو احتجاج شروع ہی نہیں ہوا تو مسلح افراد کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ سری نگر ہائی وے پر دھرنا دے چکے ہیں، بلاول زرداری بھی اسلام آباد میں لانگ مارچ کر چکے ہیں، اب بھی مظاہرین کے لیے جگہ مختص کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راتوں کو لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، احتجاج کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ہدایات موجود ہیں، حکومتی اقدامات غیر آئینی ہیں، ہائی کورٹ بار صرف شہریوں کے حقوق کے لیے عدالت میں یہ جنگ لڑ رہی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے زیر التماع کیسز میں جاری احکامات بھی عدالت کو جب بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کے جو معاملات ہیں وہ پینڈنگ ہے، تو عدالت نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کیسز کی تفصیلات ہے اس کو بھی طلب کر لیتے ہیں اور باقی معاملات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تحریک انصاف نے سری نگر ہائی وے پر دھرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن سیکیورٹی صورتحال کے باعث سری نگر ہائی وے پر اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور خودکش حملہ کا بھی خطرہ ہے۔ اس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ یہ ایسی باتیں عدالت میں نہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ احتجاج سے روک دیں اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے. سیکیورٹی کے مسائل حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ روڈ بند کرنے سے سیکیورٹی کے مسئلے حل نہیں ہوتے. عدالت نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آئی جی صاحب، آئی جی اسلام آباد، آپ اتنا بھی نہ ہتھیار اٹھا لیں اور اپنے جو اختیارات ہیں اس سے اتنا بھی نہ تجاوز کریں کہ عدالت کو ایکشن لینا پڑے. اپنے حدود میں رہیں. آپ نے پہلے بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، مزید بوجھ اٹھانے کی آپ میں سکت نہیں ہے. وہ آنریبل جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، وہ میرے خیال میں وہی حوالہ دے رہے تھے جو کرپشن کے کیسز کا بوجھ ہے. عدالت نے کہا آپ نے پہلے بھی بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ وہ کام نہ کریں. یہ عدالت یہاں پر بیٹھی ہے، عدالت کا کام، عدالت اپنی عوام کو کور کرنے کے لیے بیٹھی ہے. یہاں پر اندھیر نگری نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں گے. یہ جو رکاوٹیں، یہ تماشا ختم کیا جائے. اس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان صاحب سے کہا کہ آپ اپنے جو قائدین ہیں ان سے جو ہدایات لے لیں، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کی پینڈنگ ہیں جو اس حوالے سے، اس کی بھی تفصیلات منگوا لیتے ہیں. اور ساتھ چیف کمشنر سے کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو متبادل جگہ بتائیں اور آپ 2-3 آپشنز لے کر آئیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی موجود ہوں گے تاکہ ان کو آپ جگہ دیں اور یہ راستے ختم کریں جو آپ نے بلاک کیے ہوئے ہیں، گرفتاریاں ختم کریں. ان کو پرامن احتجاج انہوں نے کرنا ہے، ان کو کرنے دیں، جگہ مختص کر دیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور لیکن نہ کسی کو آپ گرفتار کریں اور نہ آپ ظلم کریں. اور یہ سارا جو اسلام آباد آپ نے بند کر دیا، یہ سارے راستے کھول دیں. اور عدالت نے 2:30 بجے کے لیے کیس کی سماعت کو مزید سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ تگڑا، سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے جو کے پی کے سے آ رہا ہے، وہ شام کے بعد ہی پہنچے گا کیونکہ بہت بڑا جلوس ہے. اور پھر آگے تو اتنے بڑے جو ہے وہاں پر لوگوں نے پہنچنا ہے، اور اٹک کے لوگ ہیں، حسن عبدال اور یہ سارے جو فتح جنگ کے، تو یہ سارے اس قافلے میں شریک ہوں گے. تو عمران خان کا جتنا بڑا جلوس ہے اس کو تو بہت ٹائم لگے گا. اس وجہ سے اگر کوئی جگہ کا تعین ہو جاتا ہے، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور سارے شہری اپنی مرضی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا، اور پھر وہاں پہنچ کے پھر اگلے فیصلے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک بڑا ایکشن ہے، اور سپریم کورٹ اس کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہتی. اور انشاءاللہ آج ہی اگلے 2-3 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.